بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کے جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 124 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الانبساط الی الناس، یعنی لوگوں کے ساتھ ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آنا، یعنی اہل ایمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے، اور یہ کہ دین اسلام میں اس چیز کی تاکید کی گئی ہے کہ اسلامی معاشرے میں سبھی افراد کی کیفیت ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہاں دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے جذبات ہوں، اور یہ کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو خوش اخلاقی کا اور خندہ پیشانی کا مظاہرہ کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے سامنے یہ ایک اثر ہے کہ جس کا نمبر ہے 246، اور اس کا کچھ حصہ ہم اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر پڑھ چکے ہیں، اور خلاصہ یہ کہ عطاء ابن یسار فرماتے ہیں کہ ایک بار عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے میں نے دریافت کیا کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات حمیدہ کا اور اخلاق فاضلہ کا تذکرہ کیا گیا ہے تو اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ اور ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ یہ صحابی، اور جو کہ صحابی کے ہی بیٹے بھی ہیں، یعنی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، یہ ظہور اسلام سے قبل تلاش حق کی جستجو کے دوران جو گزشتہ آسمانی و الہامی کتب ہیں ان کا مطالعہ بھی کیا کرتے تھے، چونکہ لہذا یہی وجہ ہے کہ انہیں تورات کا علم بھی تھا، اور اسی لیے سائل نے ان سے یہ سوال دریافت کیا کہ چونکہ آپ کو تورات کا علم بھی ہے، لہذا آپ ارشاد فرمائیے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ اور تب اس موقع پر عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ خود قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جن الفاظ اور جن عبارات میں بیان کی گئی ہے، تو انہی میں سے بعض الفاظ اور عبارات کے ذریعے تورات میں بھی اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اور پھر فرمائے کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یعنی یہ جو آیت ہے قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 45، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد، یعنی گواہی دینے والا بنا کر، اور یہ کہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اس آیت میں گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور یہ کہ ڈرانے والا، تو اس سلسلے میں ہم اس سے قبل مفصل گفتگو کر چکے ہیں کہ گواہی دینے والے سے کیا مراد ہے، اور یہ کہ خوشخبری دینا اور یہ کہ ڈرانا اس سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، یعنی یہاں تک جو سلسلہ تھا
کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہاں تک قرآن کریم میں بھی اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین مقام و مرتبے کا بیان کیا گیا ہے، اور یہی الفاظ بعینہ تورات میں بھی مذکور ہیں، اور اس کے علاوہ مزید آگے جو کچھ ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، البتہ وہ تورات میں ہے۔ تو فرمائے کہ وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، یعنی اے ہمارے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے ان پڑھ لوگوں کے لیے حفاظت کا وسیلہ اور ذریعہ بنا کر۔ اور اس سلسلے میں بھی اس سے قبل مفصل گفتگو کی جا چکی ہے کہ وہ معاشرہ کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی وہاں تعلیم کا کوئی رواج نہیں تھا، اور ان کی اکثریت امی یعنی ان پڑھ تھی، کہ جیسا کہ قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، اور یہ کہ یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنا کر بھیجا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لائے ہیں اللہ کی طرف سے، جو کوئی ان تعلیمات کو اپنائے گا تو یہ چیز اس کے لیے دنیا و آخرت میں ہر مصیبت اور ہر شر سے حفاظت کا اور نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گی۔ اور اس کے بعد مزید اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ آگے تورات میں مزید جن الفاظ میں اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے تو فرمایا انت عبدی ورسولی، آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے یوں ارشاد ہوا کہ آپ میرے بندے ہیں اور آپ میرے رسول ہیں۔ تو یہ جو دو الفاظ بیک وقت ایک ساتھ ملا کر بیان کیے گئے کہ عبدی ورسولی، تو یہاں ناظرین ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو، یا یہ کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا معاملہ ہو۔ تو گزشتہ انبیاء کرام کی جو امتیں تھیں ان میں بھی یہ صورتحال رہی، اور یہ کہ آئندہ یعنی یہ جو خبر دی جا رہی ہے کہ آئندہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظہور ہوگا تو اس وقت بھی ایسی ہی صورتحال پیش آئے گی کہ لوگ اس سلسلے میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اور گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے میں بھی جو کچھ ان کی امتوں کے ساتھ پیش آیا وہ یہی تھا کہ لوگ اس سلسلے میں افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، یعنی کسی نے نبی کو، خواہ وہ پرانے نبیوں میں سے کوئی نبی ہوں یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، کچھ لوگوں نے نبی کو اس مقام و مرتبے سے مزید بلند کر دیا کہ جو مقام و مرتبہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی کے لیے مقرر کیا گیا تھا، کہ مثلا یہ کہ کچھ لوگوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر گفتگو کی جائے تو بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے سلسلے میں بھی غلو سے کام لیتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا، تو گویا یوں اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ لوگ اس بارے میں غلو اور حد سے تجاوز کر جانے سے باز رہیں، کہ وہ کوئی بھی نبی ہو، وہ اول و آخر نہ تو وہ اللہ کے ساتھ ان کی کوئی رشتہ داری ہے، نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں،
نہ وہ اللہ کے ساتھ اس کی الوہیت میں، اس کی خدائی میں شریک ہیں یا حصے دار ہیں۔ اور یہ کہ اول و آخر یہ بات ہر انسان کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہر نبی اپنے تمام تر مقام و مرتبے کے باوجود وہ تو محض اللہ کے عبد یعنی بندے ہی ہیں، اللہ کے بندے، وہ کچھ اور نہیں ہیں، وہ اللہ کے برابر نہیں ہیں، وہ اللہ کے ساتھ اس کی الوہیت میں اور اس کی خدائی میں شریک نہیں ہے۔ لہذا فرمائے کہ انت عبدی، کہ آپ میرے بندے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمائے کہ ورسولی، کہ آپ میرے رسول ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ادب و احترام میں مبالغہ کا جو سلسلہ تھا اس کے بالکل برعکس جو روش اختیار کی کہ اپنے نبی کو انہوں نے اس مقام سے نیچے گرا دیا کہ جو مقام و مرتبہ نبی کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا۔ کسی نے نبوت و رسالت کا انکار کیا اور کسی قوم نے اپنے نبی کو ستایا، اذیتیں پہنچائیں اور گستاخیاں کرتے رہے، تو ان کے لیے بھی تنبیہ ہے، نہ یہ کہ کمی کی جائے کہ نبوت و رسالت کا انکار کر دیا جائے، یا یہ کہ نبی کی شان میں گستاخی کی جائے اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا جائے، اور نہ ہی اس کے برعکس مبالغے سے کام لیا جائے کہ ادب و احترام کے سلسلے میں حد سے تجاوز کرتے ہوئے کسی نبی کو اس مقام سے اوپر اٹھا دینا کہ جو مقام و مرتبہ ان کے لیے یعنی نبی کے لیے خود اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ لہذا فرمائے کہ انت عبدی و رسولی، کہ اے ہمارے نبی آپ میرے بندے ہیں اور آپ میرے رسول ہیں۔ اس کے بعد فرمائے کہ سمیتک المتوکل، اے ہمارے نبی میں نے آپ کا نام رکھا ہے، میں نے یعنی اللہ کا کلام ہے یہ جو کہ تورات میں ہے، میں نے آپ کا نام رکھا ہے یعنی اللہ عز و جل کی جانب سے یہ ارشاد ہو رہا ہے، یہ ارشاد ربانی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میں نے آپ کا نام رکھا ہے المتوکل، توکل کرنے والا، یعنی ہمیشہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنے والا۔ تو یہ بہت بڑی خوبی اور یہ بہترین شان اور یہ بے مثال صفت خود اللہ کی طرف سے بیان کی گئی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں۔ لہذا سبھی جانتے ہیں کہ مشکل ترین حالات میں بھی ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب پر توکل اور اعتماد کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو روشن مثالیں ہمیں ملتی ہیں، یقیناً اس سلسلے میں ایسی اور کوئی مثال دنیا میں کسی اور جگہ ہرگز ملنے والی نہیں ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ اس حوالے سے ناظرین کرام ہمیں یہ بات بھی سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو ارشاد ہوا کہ اے ہمارے نبی ہم نے آپ کا نام رکھا ہے المتوکل، یعنی اللہ پر ہمیشہ توکل اور اعتماد کرنے والا، تو اس سے جہاں یہ بات واضح و ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ پر توکل کرنے والے تھے، کہ خود یہ بات اللہ کی طرف سے بیان کی گئی ہے، تو اب اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ لیکن اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح توکل کیا، اور یہ کہ اللہ پر توکل یہ کس چیز کا نام ہے اور توکل کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح توکل کیا
تو ہمیں بھی امتی کی حیثیت سے اس بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اپنی عملی زندگی میں اپنے عمل کے ذریعے دنیا کے سامنے ہمیشہ کے لیے جو نمونہ پیش کیا کہ دیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو کہ توکل کس چیز کا نام ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام المتوکلین تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اللہ پر جو توکل تھا، ایسا توکل کہیں اور ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح توکل کیا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پہلے اسباب کو اختیار فرمایا اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ جو مسبب الاسباب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں میدانوں میں نکلے اور تکلیفیں برداشت کی اور لوگوں نے پتھر برسائے، لہو لہان کیا۔ ایسی بات تو نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہے ہمیشہ اور یوں سوچتے رہے کہ یہ کلمہ حق اور یہ دعوت توحید اور یہ اللہ کا پیغام خود بخود پہنچ جائے گا جہاں کہیں پہنچنا نصیب میں ہوگا، اور یہ کہ مجھے نکلنے اور در بدر ہونے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اللہ پر توکل کر لیا اور گھر میں بیٹھا رہوں میں۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ توحید کی سربلندی کی خاطر میدانوں میں نکلے، اپنے گھر سے باہر نکلے، گلی گلی نگری نگری آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوم گھوم کر دنیا کو پیغام حق پہنچاتے رہے، اور یہ کہ غزوات کے یہ سلسلے، دشمنوں کے ساتھ یہ جنگیں، یہ مقابلہ، یہ آمنا سامنا، پھر مزید یہ کہ ہمیشہ ہر غزوے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہ مخصوص وہ جنگی لباس زیب تن فرماتے رہے کہ جو بھی اسباب اور جو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی تھی وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائیں، اور مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلب رزق کے سلسلے میں بازار بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا، کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دنیا کو یہ تعلیم دی کہ توکل اس چیز کا نام ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے، محنت کی جائے، کوشش کی جائے، اور اس کے بعد یہ کہ معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم کے ذریعے بھی یہی پیغام دنیا تک پہنچایا اور یہی بات دنیا کو بتائی کہ توکل کس چیز کا نام ہے۔ اس سلسلے میں مزید گفتگو لیے ہوئے ناظرین کرام، انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔